الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے بہت ہی مبارک موقع سے ہمیں جمع فرمایا. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن کریم کی تفسیر یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. میں حضرات اکابر کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، قرآن پاک کے سب سے پہلے سب سے بڑے مفسر کون ہیں؟ صاحب قرآن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے حقائق قرآن میں موجود ہیں. میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. آپ یقین مانو، قرآن پاک کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مفسر کون ہیں؟ بولو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آج جتنی بھی تفسیر کی مجلسیں ہیں یہ اسی کی تو برکت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو قرآن پاک کی تفسیر سنائی. یہ وہ مقدس سلسلہ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق تفسیر قرطبی میں یہ موجود ہے. سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھنا شروع کیا. اب وہ شاگرد کس کے تھے؟ ارے بولو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسا استاد ویسے شاگرد. باپ اگر مفسر ہے تو الحمدللہ بیٹا بھی بولو مفسر ہے. اللہ قبول فرما لے. حضرات صحابہ براہ راست حضور کے شاگرد تھے. اس لیے حضور اگر اپنے علم میں کامل تو حضور کے بعد حضرات صحابہ بھی اپنے علوم میں کامل تھے. 3 صفات مشکات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی. تمام صحابہ میں کوئی 2-4 نہیں تھے. صحابہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ ہے. حضور نے دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا؟ صحابہ کی جماعت کو تیار کیا. اور صحابہ کے متعلق یہ ہے ہر صحابی ہدایت کا روشن مینارہ ہے. تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے بہت شاندار بات ہے، اس لیے کچھ اس میں ہمیں ملتا ہے. ہمیں تو ہر بات سے کچھ نہ کچھ نصیحت لینی چاہیے. درس قرآن اور تفسیر قرآن کی جو مجالس ہے اس کا مقصد ہی ہے. تمام صحابہ میں بنیادی طور پر 3 باتیں ضرور پائی جاتی تھی. یہ میرا اپنا بیان نہیں ہے. فقیہ الامت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مشکات میں ان کا یہ بیان موجود ہے. 3 صفات صحابہ میں ضرور پائی جاتی تھی. 3 صفات. نمبر 1، علم میں گہرائی.
کیوں؟ وہ شاگرد کس کے تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ ان کے علم کا کیا حال تھا، اس کی کتنی گہرائی تھی، کیسا ان کا علم تھا، میں ذرا سا اشارہ ابھی بعد میں کرتا ہوں۔ تمام صحابہ کا علم نہایت گہرا تھا۔ علم میں گہرائی۔ نمبر 2، دل کی نیکی۔ ابر رہا قلوبا، ہر صحابی کا دل بڑا نیک تھا۔ دل اگر نیک ہوگا تو جسم بھی نیک ہوگا، اور جسم اگر نیک ہو تو ضروری نہیں ہے کہ دل بھی نیک ہو۔ صحابہ نے اپنے جسموں سے زیادہ دلوں پر محنت کی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو سنوار لیں۔ دل اگر سنور گیا نا تو سرکار دو عالم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر آنکھوں کا دیکھنا درست ہو جائے۔ اگر دل درست ہے، آنکھوں کا دیکھنا درست، پھر زبان کا بولنا درست، پھر کانوں کا سننا درست، پھر جسم سے نکلنے والا ہر عمل درست ہو سکتا ہے۔ اور دل اگر بگڑ گیا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ بزرگوں کی صحبت اس لیے ضروری ہے کہ ان کی صحبت میں دل درست ہوتا ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ ابھی کیا کیا کہا جائے، اصلاح سے محرومی کا ایک بنیادی سبب کیا ہے، انشاءاللہ میں ابھی آگے کہوں گا، اگر بھول جاؤں تو ذرا یاد دلا دیجیے حضرت۔ میں نے اسی پس منظر میں وہ آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا خطبے میں۔ حضرات صحابہ میں 3 صفات ضرور پائی جاتی تھی۔ پہلی صفت علم میں گہرائی، نمبر 2 دل میں نیکی، اور نمبر 3 زندگی میں سادگی۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، تکلفات سے دور۔ تکلف میں تکلیف ہے، سادگی میں آسانی ہے۔ اے کاش یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے۔ نوجوانوں، کیا خوب کہا، مجھے یاد آیا، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو جو جوانی دی تھی، صحابہ کی زندگی اور جوانی بھی نمونہ۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور کے براہ راست شاگرد تھے۔ قرآن پاک کی تو ایک سورت ہے سورہ بقرہ، نہایت اہم اور مبارک سورت، اور قرآن پاک کی سب سے مقدس اگر آیت بھی ہے تو اسی سورہ بقرہ کے اندر۔ وہ سب سے مقدس آیت کون سی ہے ذرا بولو؟ ارے بولو نا بھائی، ماشاءاللہ آپ احمد آباد حضرات علماء کی صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہاں یہ ہمارے بزرگ ایسے بھی ہوں گے جو حضرت مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ کو سنا کرتے تھے، ان کے بعد ان کے صاحبزادہ محترم کو سن رہے، تو انہیں تو ضرور معلوم ہوگا قرآن کریم کی سب سے مقدس اگر کوئی آیت ہے وہ ہے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی۔
بڑے فضائل اس کے بھی ہیں. سورہ بقرہ کو سیدنا فاروق اعظم نے پڑھنا سمجھنا شروع کیا. 12 سال کا طویل عرصہ گزار دیا اور 12 سال کے طویل عرصے کے بعد تفسیر قرطبی میں موجود ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کو ختم کیا. کتنے سال میں؟ حضرت تو ماشاءاللہ یہ آپ کا ذوق شوق ہے، 2 سال میں تفسیر ختم ہو رہی. 12 سال لگے اور اتنے خوش ہو گئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ جب قرآن پاک کی تفسیر ختم ہوئی نا، یہ سورہ بقرہ کی جب تفسیر ختم ہوئی تو خوشی میں آپ نے ایک زبردست دعوت کی اور ایک اور ذبح کیا. تو اس لیے اس عاجز کا خیال ناقص تو یہ ہے کہ تفسیریں قرآن کے ختم پر دعوت کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت فاروقی ہے رضی اللہ تعالی. حضرت صحیح کہہ رہا ہوں. میرے بھائیوں، جیسا کہ بہت سے اکابر نے علماء نے یہ بات کہی، قرآن کریم سے تعلق یہ اللہ سے تعلق کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو 2 سلسلے جاری فرمائے، ایک تو سلسلہ ہے کتاب اللہ کا، دوسرا سلسلہ ہے رجال اللہ کا. کتاب اللہ سے مراد تو اللہ کی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک ہے نا. ایک بزرگ نے بڑی مزے کی بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تو 4 کتابیں اتاری اور 5واں ڈنڈا اتارا. کتاب اتارا ذرا بولو، ارے امدادی ذرا بولو نا بھائی. 5واں، ہاں، چونکہ 5 طبیعتیں ایسی ہوتی ہے نا، کتنا ہی سمجھاؤ دوسرے مانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، تو پھر ان کے لیے ڈنڈا یہ تنبیہ الغافلین ہے. سمجھتے ہیں؟ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے رجال اللہ کے سلسلے کو بھی جاری فرمایا. حضرات انبیاء اور ان کے بعد حضرات علماء، ان کا تعلق اسی سنہرے سلسلے سے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو ایسے علماء میسر ہیں جو قرآن پاک کو صرف پڑھ کر سناتے نہیں بلکہ اللہ پاک ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. قرآن کتابیں ہدایت کب ثابت ہوگا؟ جبکہ اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے. جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو قرآن پاک کی ہدایت اور احکام سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، قرآن کے متعلق تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، قرآن کی جتنے بھی احکام ہیں سراسر حق ہیں، اور حق تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کو نازل فرمایا. قرآن پاک میں فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اب کیا مطلب ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ؟ اس تفصیل میں ابھی جانے کا موقع نہیں. مجھے یقین ہے آپ میں سے جو حضرات تفسیر کی مجلس میں پابندی سے شرکت کرتے ہیں انہوں نے ان آیات کو سنا ہوگا انشاءاللہ. یہ آئندہ سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ کہو نا انشاءاللہ. سننے کا جو ارادہ رکھتے ہیں وہ ضرور انشاءاللہ کہیے. قرآن پاک کے تمام احکام سراسر ہدایت کے لیے ہیں، اور خدا کی قسم ہے ہمارا تو دعویٰ یہ ہے ہر حکم انسانیت کی ہدایت کے لیے. تمام احکام تو سوال پیدا نہیں ہوتا. قرآن پاک کا ہر حکم، حالانکہ قرآن پاک میں احکامات کے علاوہ واقعات بھی ہیں، تو واقعات کا مقصد بھی انسانیت کی ہدایت ہے. قرآن نے کیسے کیسے واقعات بیان کیے ہیں، کبھی قرآنی واقعات کو پڑھیے گا
اور ایک ایک واقعے سے کیسی کیسی ہدایتیں ملتی ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں، تفصیلات ہیں بہت سی، ان میں جانے کا موقع تو ہے نہیں۔ میں آج کی مجلس میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ عرض کیا کہ قرآن پاک کا ہر حکم میری آپ کی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے، اسی لیے وہ صحیح کہا جس نے بھی کہا کہ ہادی نہ پاؤ گے قرآن سے بہتر اور گمراہ نہ پاؤ گے شیطان سے بدتر۔ قرآن پاک سے کامل اور مکمل وابستگی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور قرآن کریم سے دوری ضلالت کا سبب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے، اور ہدایت کیا ہے بھائی؟ ہدایت سب سے بڑا انعام ہے، اس کے بغیر نہ اللہ کو ہم پا سکتے ہیں، نہ اللہ کی رضا کو، نہ مقام رضا جنت کو، ہے نا؟ آخر کوئی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں حق تعالی نے جو سورہ فاتحہ جو سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ہدایت کی دعا ہے، اور دعا کا ادب یہ ہے کہ شروع اللہ کی تعریف بیان کی جائے، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف پر مشتمل۔ اور مسلم کی روایت میں حدیث قدسی میں بہت شاندار وہ بات بھی ہے، ذرا اسے بھی برکت سمجھ لو۔ اے کاش دیکھو، تفسیر کی مجالس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا، ابھی مولانا انجل صاحب فرما رہے تھے، ان علماء کی مجالس میں شرکت کرنے سے بہت سے وہ لوگ جن کو زندگی کا بڑا حصہ گزرنے کے باوجود سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اب وہ سمجھ رہے ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ کو ہم سمجھ کر پڑھیں تو خدا کی قسم نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، حق تعالی فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے رب نے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور کیا عجیب ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کریمانہ، تو دیکھیے کیا محبت ہے اللہ کو اپنے بندے سے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو حق تعالیٰ عبدیت کی سند عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے، فرماتے ہیں حق تعالیٰ حمدنی عبدی، بڑے بڑے مالداروں کو یہ سند نہیں ملی۔ سورہ فاتحہ، جب سورہ فاتحہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عبدیت کی سند عطا فرماتے ہیں، تو پورا قرآن پڑھنے پر کیا کچھ مل سکتا ہے؟ قرآن کے قریب آئیے، سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، زیادہ پھیلانا نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی اصل دعا یہ ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ پڑھتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ ایاک نعبد، بندہ وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مسجد کے اندر بھی اور بازار میں بھی، ہر حال میں ہر جگہ عبادت تیری ہوگی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مضارع ہے نا، نستعین میں دونوں گنجائش ہے، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور آئندہ بھی تجھی سے مدد طلب کرتے رہیں گے۔ اور پھر یہ اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بندہ جو مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ تو بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ جاگیریں نہیں مانگ رہا، دنیا کی دولتیں نہیں مانگ رہا، دولت ہدایت کو مانگ رہا۔
فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الہ العالمین، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے۔ پروردگار عالم، وہ بندے جن پر تیرا انعام نازل ہوا وہ کون ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صدیق کو ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ فلا تزکوا انفسکم جو حکم میں بتلانا چاہتا ہوں نا اس سے ذرا ملتا ہے، یہ بات ذرا ملتی۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو چار طبقے بیان کیے نا، انعام یافتہ لوگ، نبیین، تمام انبیاء اور رسل، صدیقین۔ کون؟ صدیق، نبیوں کے بعد صدیق کا مقام ہے۔ ایک بات بتلاؤں، اگر صدیق بننا چاہتے ہیں کرو گے انشاءاللہ عمل؟ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ صدیق بن جائے اور صدیقین میں شامل ہو جائے، ایک بات تو آپ کے لیے، اور ایک بات اگر آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سچے دل سے یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے خواتین کو بھی صدیقہ بنانے کے لیے یہ بات ہم ضرور بتلائیں گے، تو ایک بات آپ کے لیے، ایک بات آپ کی گھر کی خواتین ماں بہنوں کے لیے، بولو ہے ارادہ انشاءاللہ؟ ایسے نہیں، میں اسے اتنی آسانی سے آگے نہیں چلوں گا جب تک سب ہاتھ اٹھا کر ارادہ نہ کرو کہ ہم صدیق بننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں صدیق بننے کا طریقہ بتلائیں۔ اور خدا کی قسم بہت مبارک مجلس ہے، یہاں احمد آباد کا کریم موجود ہے، ان کی موجودگی میں کوئی بات کہنا بڑی ذمہ داری کی بات ہوگی۔ اگر کوئی بات غلط ہوگی، ان میں سے ہر ایک کو حق ہے اسی مجلس میں کھڑے ہو کر وہ میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ صدیق اگر بننا چاہتے ہو، جن میں تین باتیں جمع ہو جائیں وہ ہے صدیق۔ نمبر ایک، دل کی سچائی۔ نمبر دو، زبان کی سچائی۔ نمبر تین، عمل کی سچائی۔ عمل بھی سچا ہو کا مطلب یہ ہے جو بھی عمل کرے کس کے لیے کرے؟ نماز پڑھے تو، روزہ رکھے تو، مالی عبادات کا اہتمام، ہر عمل اللہ کے لیے، حتیٰ کہ اللہ کا نام بھی کس کے لیے لے؟ اللہ کے لیے۔ یہ عمل کی سچائی ہے۔ اور زبان، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں اتنے سچے بنو، زبان سے ہمیشہ سچ ہی بولو کہ تمہیں قسم کھانے کی کبھی نوبت کیوں آئے بھائی؟ قسم کھانے کی نوبت کیوں آئے؟ تمہاری بات پر کسی کو یقین کیوں نہیں ہوگا؟ ہمیشہ اپنی سچائی پہچان بناؤ۔ ہمارے آقا کی پہچان کیا تھی بولو؟ امین اور صادق، سچا ہے نا؟ سچائی ہماری بنیادی پہچان ہونی چاہیے۔ جھوٹ تجارت میں بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مشکات کی روایت کا خلاصہ ہے، مومن بزدل اور بخیل تو ہو سکتا ہے، مال کی محبت میں بخیل ہو، حالت ہونا نہیں چاہیے بخیل، کیوں نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ خرابی اور کمزوری مال کی محبت کی وجہ سے مومن میں ہو سکتی ہے۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، مشکات کی روایت کا خلاصہ ہے۔ مومن بخیل تو ہو سکتا ہے، بزدل ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے جان کی محبت میں۔ لیکن آقا مکی محمد عربی سبز امت کے مکی
فدا روحی و ابی و امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سچا مسلمان کبھی جھوٹا، ذرا بولو نا، سچا مسلمان کبھی جھوٹا، میرے بھائی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مجھے تو یاد بھی آتا ہے بعض بزرگوں کی عجیب بات، ایک بزرگ کی خدمت میں کچھ لوگ گئے اور اپنے یہاں کے لٹیروں کی شکایت کیا کی بتائیں؟ حضرت وہ لٹیرے آئے تھے، ہمارے مال تو لوٹ کر لے ہی گئے، ہماری زمینیں بھی لوٹ کر کے لے گئے۔ کیا کہا؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس مسجد کا کیا نام ہے، قریش مسجد، کوئی ہمارے یہاں سے چھڑا کر کے لے گیا، آپ کہوں گے بھائی تمہارا دماغ ٹھکانے ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بزرگ نے وہاں اس وقت کے جو حاکم تھے ان سے ان کی شکایت سن کر کے درخواست کر لی کہ بھائی لٹیرے آئے تھے، ان کا مال بھی لوٹ کر کے لے گئے اور ان کی، ذرا بولو نا، ان کی زمینیں بھی لوٹ کر کے لے گئے۔ یعنی اگر بڑودہ سے خدا نہ خواستہ آئے تھے تو احمد آباد کی زمینیں لوٹ کر کہاں لے گئے؟ اب وہ بزرگ نے بادشاہ وقت یا حاکم وقت جو بھی رہا ہوگا اس سے کہا کہ ان کو انصاف دلائیے، یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، لٹیرے آ کر کے ان کی زمینیں بھی لوٹ کر کے لے گئے اور مال بھی لے گئے۔ وہ پرچی پڑھ کر کے حاکم وقت ہنسنے لگا، عجیب بات ہے بھائیو، بڑی عزت کی بات، ہنسنے لگا۔ حضرت آپ کی بات سے سر آنکھوں پر میں انشاءاللہ پورا انصاف دلانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ تو کہتا دیوانہ تو سنتا بھی دیوانہ۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ زمینیں کوئی لوٹ کر کے لے گیا ہو؟ بھئی زمین کے کاغذات لوٹ کر، وہ الگ بات ہے، یہاں تو کہنے سے انہوں نے کہا اور آپ نے مان بھی لیا۔ اللہ غنی، کیا جواب دیا! فرماتے ہیں کہ کہنے والے چونکہ مسلمان تھے، اس لیے میں اس بات کو ماننے کے لیے تو تیار ہوں کہ زمینیں بھی لوٹ کر لے جائی جا سکتی ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ سچا مسلمان کبھی جھوٹ بھی بول سکتا۔ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ خدا کی قسم بہت سے اعمال کا نچوڑ علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے 3 سچائیاں جس میں جمع ہو جائے وہ ہے صدیق، دل بھی سچا ہو، کھوٹ نہ ہو، یہ نہیں کہ دل میں نفرت ہے اور ظاہر میں محبت کا اظہار ہے، یہ منافقت ہے۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی منافقت عام ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے دل اندر سے عداوتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے اور بظاہر دوستیوں کا اظہار کریں گے، یہ حدیث ہے۔ دل سچا ہو، زبان بھی بولو سچی ہو اور عمل بھی، جس میں یہ 3 باتیں جمع ہو جائیں وہ ہے صدیق۔ اور مشکات ہی کی روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے، میری اپنی بات تو اثر رہ ہی گئی لیکن بہت کام کی بات ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ذرا بولو نا بھائی، ارے بولو۔ جہنم کے کتنے دروازے؟ 7۔ جہنم لہا 7 ابواب، لیکن جنت کے کتنے دروازے؟ 8۔ کیوں؟ جنت مقام رحمت ہے نا، اور رحمت غضب سے آگے، ورحمتی وسعت کل شیء، اس میں جنت کے دروازے اور خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن صدیقین کو، جو صدیق ہوگا نا، اور کون صدیق ہے بولو ذرا، جس کا، ارے بولو نا، دل بھی سچا ہو، زبان بھی سچی ہو، عمل بھی، قیامت کے دن صدیقین کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے تمہارا ویلکم کرتے ہیں اور تمہارا استقبال کر رہے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مقام صدیقین کو ملے گا، اور یہ تو آپ کے لیے تھی، ہم سب کے لیے یہ بات ہے، ہم سب دعا کریں، کوشش بھی کریں، اپنے دل کو بزرگوں کی صحبت میں رکھ کر کے سچا بنائیں، اپنی زبان سچ بولنے کے عادی بنے،
اور ایسے ہی عمل کو بھی سچا بنائیں، اخلاص پیدا کرنے کی فکر کریں۔ اور خواتین کے لیے میں کہہ دوں، آجی ارے بتلاؤں گے انشاءاللہ، خدا کی قسم حدیث میں آقا فرماتے ہیں جو عورت 4 کام کر لے گی۔ کتنے کام؟ ذرا بولو نا بھائی۔ نمبر 1، اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور اللہ پاک کا کریمانہ قانون تو دیکھیے، اچھے اچھوں پر نماز معاف ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا پیر فقیر، حرم شریف کا امام اور مفتی اعظم اور جو بھی آپ کہہ لیجیے، لیکن نماز معاف ہے۔ ارے بولو نا بھائی، ہے۔ لیکن خواتین کے لیے قانون کریمانہ تو دیکھیے، ایام منہیہ ہے نا، دیکھیے کتنی رعایت ہے خواتین کے لیے اسلام میں، اسلامی احکام میں۔ حق تعالیٰ نے ان دنوں کی نماز ہی ان پر معاف کر دی۔ البتہ روزے چونکہ دشوار نہیں تھے ان کو پل میں قضا کرنا، لہذا اس کے لیے حکم ہے کہ پل میں نماز تو معاف ہے۔ ان دنوں کے علاوہ جن میں پابندی کرنی چاہیے، 5 وقت کی نمازیں اہتمام سے پڑھ لیں، یعنی تہجد اگر نہیں پڑھ سکتی کوئی بات نہیں، اور نوافل کا اہتمام نہیں کر سکتی، بولو کوئی بات نہیں، لیکن اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی بھائی بتلاؤں گے نہیں بتلاؤں گے، اپنی ہر ماں بہن بیٹی کو بات کو ضرور بتلائے۔ وصام شہرہا، نفلی روزے اگر نہیں رکھ سکتی کوئی بات نہیں، رمضان کے فرض روزوں کا اہتمام کرتے۔ کون سا مشکل کام ہے فرائض پر عمل کرنا؟ لوگ آج فرائض کو چھوڑ کر وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ وظائف کا اہتمام کرنے سے یہ ساری بلائیں تو ایسی نہیں دور ہوگی۔ جو عذاب فرائض کے چھوڑنے سے آتا ہے صاحبوں، وہ عذاب وظائف کا اہتمام کرنے سے دور۔ ارے بولو، جو عذاب فرائض کے چھوڑنے پر آتا ہے وہ عذاب وظائف سمجھتے نہیں سمجھتے؟ عجیب، ہماری قوم کا جتنا قرآن سے دور ہوں گے نا دماغ خراب ہوگا، لوگوں کا دماغ اتنا خراب ہو گیا، انہیں قرآن پڑھنے کو کہو نہیں پڑھیں گے، اور وظیفہ کھینچنے کے لیے کہو رات میں 12 بجے الٹا لٹک کے تمہیں آدھا گھنٹہ تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے، میں سمجھتا ہوں سب تیار ہو جائیں گے۔ کیا مصیبت! حضرت مولانا انعام صاحب رحمت فرماتے تھے، بھائی کرنے کے کام جب نہیں کرو گے نا تو پھر نہیں کرنے کے کام میں شیطان تو لگائے گئے، اس کا تو دھندا ہی ہے۔ آپ کا دھندا ہوگا ادھر کا، آپ کا دھندا ہوگا جوتوں کا، اس کا کم وقت کا دھندا ہی ہے لوگوں کو گمراہی پر لگانا۔ بہرحال میری بات ذرا پھیل گئی، میں عرض، عورتیں اگر صدیقہ بننا چاہتی ہے 4 کام کر لے۔ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی جائز امور میں اطاعت کر لے۔ ابھی تو موقع نہیں ہے، ورنہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت اللہ کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ دلیل ہے، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے آپ کو، اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانو اور اس کا غلط استعمال بہرحال چوتھا عمل جو خواتین کو کرنا ہے وہ احسنت فرجہا، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، جس کے لیے شریعت نے پردے کا نظام دیا، پردے کا نظام دیا۔ اور میرے دوستو یاد رکھو، میں کہا کرتا ہوں شریعت نے پردے کا حکم دیا، برقعے کا نہیں، اور برقعے کا اصل مقصد تو پردہ ہے۔ جس برقعے سے پردے کا مقصد فوت ہو جاتا ہو وہ برقع نہیں، وہ تو فیشن کا گلدستہ ہے۔ اپنی خواتین کو پردے کا اہتمام کروائیے، برقعے کا نہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بھائی؟ آج بہت سی خواتین برقع تو پہنتی ہیں، کرتی ہیں، پردہ اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے علماء کی صحبت میں اور ان کی مجلسوں میں
ان کے دروس میں شریک ہونے کا یہی تو فائدہ ہے۔ قرآن کی جو ہدایتیں ہیں بڑے آسان انداز میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو عورت یہ 4 کام کر لے گی، 5 وقت کی بولو نمازیں، رمضان کے روزے، اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت، اور چوتھا کام اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت۔ حدیث میں آتا ہے ایسی عورت کو قیامت میں وہ مقام ملے گا جو امت کے صدیقین کو ملے گا۔ ایسی عورت کو بھی کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ میں اصل تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن پاک کا ہر حکم ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تمام احکام تو سراپا ہدایت ہے ہی، میں ایک خاص حکم کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، ذرا ہے اجازت ہو۔ میرے بھائیوں، انسان اور انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنے بھی احکام ضروری تھے تمام کے تمام احکام قرآن میں موجود ہیں، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا نا۔ اس کے بغیر ہمیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس حکم کا کیا مقصد ہے؟ اب دیکھیے، میں ایک خاص حکم کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اچھوں کے اس کی طرف توجہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی غفلت کو معاف فرما دے۔ بہت سے احکام میں ایک حکم بتایا کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ یہ قرآن پاک کی ایک ہدایت ہے، ایک حکم ہے۔ اس کی گہرائی میں ذرا ہم جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سوچئے کیا مطلب ہے اس کا، پتہ ہے؟ اب تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اپنی پاکیزگی، اپنی پارسائی، اپنی نیکی اور خود پسندی کا اظہار مت کرو۔ خود پسندی ابھی شاید سمجھے نہیں نا؟ ارے بولو نا بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ شاید سمجھے نہیں کیا۔ میں اور آسان کر کے کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس میں خود پسندی کی ممانعت فرما دی۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اور آسان، خود پسندی کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی بندے کو کوئی دینی، دنیاوی، علمی، عملی، انفرادی، اجتماعی، ظاہری، باطنی کمال اور خوبی سے نوازا تو بندہ اس خوبی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور ارفع اور اچھا سمجھے۔ اب بظاہر ایسا حکم ہے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں، اب قرآن تو قرآن ہے بھائی، قرآن تو قرآن ہے۔ خود پسندی کا یہ مطلب، اظہار پارسائی وغیرہ کا یہی مطلب، بتائیں اس سے اللہ نے کیوں منع کیا؟ ذرا سا کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا کھولنے کی۔ میرے بھائیوں، یقین مانو اس لیے منع کیا کہ ہدایت کی راہ میں یہ بہت بڑا رکاوٹ کا سبب ہے۔ خود پسندی، اپنے آپ کو کسی اللہ نے خوبیوں سے نوازا ہے اگر تو اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے میں ہی ہوں، میرا ہی علم اس قابل، میری تحقیق سب سے اعلیٰ، اور میری تحریر اور میری تقریر اور نہ جانے کیا ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یہ وہ خرابی ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، حالانکہ یہ برائی گمراہی کا بولو دلائل میں پیش کرتا ہوں نا، آپ تو بولو نا، یہ برائی اول تو لوگ اس سے برائی سمجھ ہی نہیں رہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں بتلانے کی، یہ صرف برائی نہیں بلکہ وہ خطرناک برائی ہے جو گمراہی کا افضل دلیل۔ شیطان جو گمراہ ہوا تھا نا، اس کے گمراہی کا ایک سبب خود پسندی ہے۔
یہ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ جلدی جلدی سنیں. حق تعالیٰ نے اظہار حقائق کے لیے پوچھا تھا. حق تعالیٰ تو جانتے ہی تھے کہ اس ملعون نے آدم کو تعظیم و سجدہ کیوں نہیں کیا، وہ تو جانتے ہی تھے، لیکن دنیا والوں پر حقائق کا اظہار ہو تو پوچھا تھا نا. قرآن پاک میں فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. اب تعالیٰ نے اس ملعون سے جب پوچھا، جب میں نے آدم کو تعظیماً سجدہ کرنے کا حکم دیا، پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی گنجائش تھی، ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. سجدوں کی دو قسمیں ذرا اسے بھی سنو، وقت تو ہو رہا ہے. ایک ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہے عظمت کا سجدہ. یاد رکھو، تعظیماً اگر کوئی کسی کے سامنے جھکتا ہے تو یہ اگرچہ شرک تو نہیں لیکن گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. اور اگر کوئی بندہ تعظیماً نہیں بلکہ عبادت کے لیے سے کسی درگاہ کسی پیر فقیر کے سامنے جھکتا ہے تو عبادت کے لیے سے جھکنا یہ گناہ کبیرہ نہیں بلکہ شرک ہے. خیر، تعظیم اور سجدے کی اس زمانے میں گنجائش تھی. اب تعالیٰ نے اسی کے لیے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کے لیے، اسجدو لآدم، اور شیطان نے انکار کر دیا تھا. اب جب اس سے پوچھا نا تو اس ملعون نے کیا کہا؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک. تو کیا کہا؟ خود پسندی میں مبتلا ہوا نا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. میں آدم سے بہتر ہوں نا. دیکھو، خود پسندی ہے نا، شیطان کی گمراہی کا سبب یہی برائی بنی. یہ شیطان کی گمراہی کا ایک بنیادی سبب خود پسندی بھی ہے. دوسری مثال بھی سنیے. یہود و نصارہ اہل کتاب بتائیں کون تھے؟ اولاد انبیاء ہے. پوچھیں علماء سے، انبیاء کی اولاد اور ان کی نسل میں سے یہ لوگ تھے. گمراہ کیوں ہوئے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ خود پسندی کی برائی میں مبتلا ہوئے. وہ کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. دیکھیے، اپنے آپ ہی کو جنت کا حقدار سمجھتے تھے. لن يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا. اس خود پسند، اللہ کو ان کی یہ خود پسندی پسند نہ آئی. الم تر الى الذین یزکون انفسهم، ان کی حماقت بھی قابل دید ہے جو خود پسندی کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس کو مذمت کے ساتھ قرآن میں بیان کیا. تو یہود و نصارہ کی گمراہی کا ایک سبب قرآن سے جو معلوم ہوا خود پسندی. اور شیطان بہت سے کو گمراہ کرنے کے لیے خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے. چنانچہ حضرات علماء نے عجیب عبرتناک واقعہ یہ لکھا، بہت جلدی میں سنا دو. عارفین میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی خدمت میں شیطان گیا. گیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو چونکہ وسوسوں کی حد تک اختیار دیا ہوا ہے، ان کے پاس جا کر کسی طرح وسوسوں میں مبتلا کرنا چاہا. ابھی حضرت مولانا نے آخری درس میں من شر، ارے بولو، وسواس الخنس، انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات، کتنی طرح کے بولو، یہ بھی کام کی بات ہے. جتنے بھی اچھے خیالات آتے ہیں نا، بھائی تفسیر کی مجلس میں چلو، یہ کس کی طرف سے ہے؟ ذرا بولتے ہو نا بھائی. بھائی صدقہ کرو، کس کی طرف سے ہے؟ بھائی علماء اور طلباء کی دعوت کرو، کس کی طرف سے ہے؟
بھائی دعاؤں کا اہتمام کرو، کس کی طرف سے؟ اچھے خیالات اللہ کی، اور جتنے بھی برے خیالات آتے ہیں نا، ارے وہ آج تو کیا جوردار شو آیا ہوا ہے، کون سی ٹوکی دی آگے، ارے جو بھی ہے، اب دیکھیے یہ جتنے بھی شو ہیں اور جتنے بھی برے برے، ارے یار آئی پی ایل کا میچ شروع ہوا ہے، آج تو انڈیا پاکستان کا میچ ہے، ارے بہت مزہ آئے گا یار، یہ جتنے بھی برے خیالات ہیں نا، کس کی طرف سے؟ ذرا بولو نا بھائی، شیطان اینڈ کمپنی کی طرف سے ہے نا، من شر الوسواس، اسی تو پناہ مانگی۔ اب وہ بزرگ کی خدمت میں جا کر کے وسوسوں میں مبتلا کیسے کر؟ دیکھیں شیطان میں کہاں کرتا ہو، حکیم العصر مولانا حکیم اختر کا فرماتے تھے، انٹرنیشنل چیٹر بھی ہے اور انٹرنیشنل ٹیچر بھی ہے، ٹیچنگ بھی اس کا، وہ کس کو کس راستے سے بہتانا، علماء کو کیسے، عوام کو کیسے، بچوں کو کیسے، مردوں کو کیسے، اور کم وقت کو سب معلوم ہے، کس گلی سے کس کو بہتانا اسے سب معلوم، انٹرنیشنل چیٹر بھی ہے، انٹرنیشنل ٹیچر، ٹیچنگ بھی بہت کرتا ہے۔ اب وہ بزرگ کے پاس گیا، وہ تو عارفین میں سے تھے، کہنے لگا کہ اللہ پر آپ کا بھروسہ ہے، اب آپ سے اگر بھی سوال کرے تو آپ کیا کبھی کم وقت مجھے کیا سمجھائے، مجھے رمضان اللہ چھلنا سمجھائے، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اچھا اللہ پر توکل کا اعلیٰ درجہ تمہیں حاصل ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے نا، اس پہاڑی سے چھلانگ لگا کر کے مجھے دکھاؤ، چونکہ تمہارا تو ایمان ہے، کرنے دھرنے والی ذات وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، پہاڑی سے چھلانگ لگا دو، دیکھو پھر اللہ کو بچانا ہو تو بچانے کا ڈرنے کی کیا بات ہے، تم کو تو اللہ پر بھروسہ ہے نا۔ اب بتلائیے دیکھیے کیسا خطرناک یہ حملہ کیا، یہ کیسا خطرناک وار کیا شیطان نے۔ اب عام آدمی تو اس میں پھنس جائے گا، نہیں پھنسائے گا، آیا اس کو جواب کیا دینے کا؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا تاکہ وہ ہمارا امتحان لے، اللہ ہمارا تو امتحان لے سکتا ہے، ہم اللہ کا امتحان، اللہ ہمیں تو آزما سکتا ہے، ہم اللہ کو نہیں آزما سکتے۔ دیکھا آپ نے، میں کہنا چاہتا ہوں خود پسندی میں اب دوسرا جو وار کر رہا ہے نا، شیطان نے کہا وہ بزرگ کو شاباشی دی، شاباش، واہ 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 واہ، میرے وار سے تم بچ گئے، تمہارے علم کی وجہ سے، میرے اس حملے سے تم بچ گئے، کس بنیاد پر؟ کیونکہ تم عوام میں تو رہے ہو، تم تو عالم دین ہو، اپنے علم کی وجہ سے تم میرے اس وار سے بچ گئے۔ یہی بات تو پیران پیر سے بھی ایک مرتبہ پر کہی تھی نا، چنانچہ وہ تو عارفین میں سے تھے، فرمایا ملعون دور ہو جا۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ فرماتے تھے یہ دوسرا وار پہلے سے زیادہ خطرناک، ملعون دور ہو جا، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اپنے رب کے فضل سے بچا، خود پسندی میں، اپنے علم کی وجہ سے خود پسندی میں میرے بھائیوں۔ اور بھی اس کی تفسیرات فلا تزکوا انفسکم کے تحت میں اور بہت سی باتیں علماء نے بیان، ایک بات تو یہی ہے، دوسری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے بھی حکم ہے، اپنی نیکی اور پارسائی کا اظہار اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد اپنی نفی کرو، میں کچھ نہیں ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے مولانا حبیب صاحب، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اور ہم تمام کو، سارے علماء کو ماشاءاللہ اکابر ہیں اور بڑا کام اللہ ان سے لے رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان سب کو نظر بد سے بچا لے۔ ہمارے اکابر کی یہ پہچان ہوتی ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ خود پسندی دراصل کمال بندگی کے خلاف، کمال بندگی کا تقاضا یہ ہے آدمی بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد اسے
اپنا کمال نہ سمجھے، اسے اللہ کا کرم سمجھے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ جو ہم مدارس چلا رہے ہیں، یہ جو ہم اسکول اور ہسپتالیں چلا رہے ہیں، یہ جو درس قرآن کی مجالس سے منعقد ہو رہی ہے، اور یہ آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، بھائیو اسے اپنا کمال نہ سمجھو، اللہ کا کرم سمجھو۔ ہاں، ہم عبادت کے کتنے اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے باوجود اللہ کی شان نشان تو کوئی عمل، کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دینے کے لیے ہر نماز کے بعد جو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، مسلم کی روایت کا خلاصہ، ہمارے آقا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ کیا پڑھتے تھے؟ ارے بولو نا بھائی، پڑھوں گے انشاءاللہ؟ جو نہیں پڑھتا وہ آج سے ارادہ کون کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا؟ نماز کا جب سلام پھیرو کیا پڑھو گے؟ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ جی معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے۔ علماء محدثین نے کلام کیا کہ کیا وجہ ہے؟ 2 بڑی وجہ بتا دیتا ہوں، سن لو۔ ایک تو تعظیماً، ایک تو آپ تواضعاً، اپنی کامل نماز کے باوجود اسے اپنے رب کے شائع نشان نہ سمجھتے، یہ آپ کی تواضع تھی۔ اور دوسری وجہ استغفار کی یہ بھی ہے، امت کو تعلیم دینے کے لیے بڑے سے بڑا عمل کرنے کے باوجود اس پر نظر رکھنے کے بجائے ڈرے۔ اور بس آخری بات میرے بھائیوں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم خودی کے بجائے خدا پر نظر رکھیں۔ کیا کہا؟ خودی کے بجائے، اپنے پر نظر رکھنے کے بجائے اپنے رب پر نظر رکھیں۔ عارفین نے ایک جملہ بڑا عجیب کہا، اے کاش وہ ہمیں یاد ہو جائے اور وہ ہم دل میں بسا لیں اور زندگی میں عمل کر لیں۔ فرماتے تھے اللہ نے 2 آنکھیں اس لیے دیے ہیں، ایک آنکھ سے اپنی خامیاں دیکھو، دوسری آنکھ سے لوگوں کی خوبیاں دیکھو۔ خامیاں دیکھنا ہو تو کس میں دیکھو؟ دوسروں میں دیکھو۔ خامیاں دیکھنی ہو اپنوں میں دیکھو، اور خوبیاں دیکھنی ہو تو میرے بھائیوں، آج ہم اپنی اصلاح سے جو محروم ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جب بندہ خودی پر نظر رکھتا ہے نا تو وہ اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے۔ اقبال کے وہ اشعار سن لیجئے، آخر میں اشعار سنا دیتا ہوں، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ تم ہو آپس میں غضبناک، ہو آپس میں کریم، تم ہو آپس میں غضبناک، ہو آپس میں کریم، ہے نا؟ ہمارا غصہ ایک دوسرے پر رکتا ہی نہیں، ایک دوسرے کے لیے بڑے شدید ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اور صحابہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، تم ہو آپس میں غضبناک، ہو آپس میں کریم، تو خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش رہی، تم خطا کار و خطا بھی، ہمیں لوگوں میں بھی برائیاں ہی نظر آتی، تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش رہی، چاہتے سب ہے کہ ہو یہ سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی جتنی بھی ہدایات ہیں ان تمام کے تمام ہدایات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ان مدارس کو قبول فرمائے۔ حضرت مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ کے لیے ذریعہ نجات، ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات اور اپنے رضا کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔